السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 24 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے سن 2021۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا میں ہیں اور ہماری ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید وہ بھی چائنا میں ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی، اس پر بات ہوگی۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے مختلف امور، جن میں سیکیورٹی، ڈیفنس اور سب سے اہم سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان کی سیکیورٹی پر بات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دھاسو ڈیم پر جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہاں پر کام بند ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو یہ میٹنگ ہے جو جاری رہے گی آج اور کل، اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ارینجمنٹ کیا جائے گا جس پر پھر جو دھاسو ڈیم پر تعمیراتی کام ہے وہ جلد شروع کیا جا سکے۔ دیکھیں، اس وقت اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان آپس میں لگ گئی ہے اور چائنا کو امریکہ ہر طرف سے کاؤنٹر کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے خطے میں انہوں نے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات گیو اپ کر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں تاکہ وہ چائنا کو یہاں پر سبق سکھا سکے اور اس کو کنٹرول کر سکے۔ پاکستان میں اس وقت جو سی پیک ہے اس کو امریکہ کو وہ ایک نظر نہیں بھاتا۔ امریکی سفارتکار بار بار یہ بات کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس پہ 2 3 4 سوال اٹھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ سوالات اٹھانے چاہیے یا نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں یا جو بااختیار لوگ ہیں، جب میں یہ سوال اٹھاؤں گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا مجھے کہیں گے، لیکن ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہیں یہ اٹھانے بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی بڑی طاقت نے کسی دوسری طاقت پر وار کیا ہو تو وہاں پر ایک تو اٹیک کیے جاتے ہیں اور دوسرا وہاں پر اس خطے میں ان کی صفوں میں اپنے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، یا جو ان کے حمایتی لوگ ہیں ان کو اہم پوزیشنز دی جاتی ہیں تاکہ وہ وہی پالیسی آگے لے کے چلے جو اگریسر چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں بھی سب سے پہلے میں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے، جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس پہ اب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سب کو پتہ تھا کہ امریکہ اور بھارت یہ ختم کرنا چاہتا ہے، سی پیک، پاکستان اور چائنا کے بیچ میں دوری ڈالنا چاہتا ہے۔ تو سرینا ہوٹل جو ہے وہاں پر گوادر میں، یا وہ جو بڑا ہوٹل ہے جہاں پر چائنا کے سفیر نے آنا تھا، اتنی بڑی سیکیورٹی کے باوجود وہاں پر دہشت گردوں کا ٹرک لے کر پہنچ جانا اور اس کو بلاسٹ کرنا، اور چائنی سفیر صرف اس لیے بچے کہ وہ ٹائم پر نہیں آئے تھے۔ کس کا یہ فیلیور ہے؟ ہم بہت تعریف کرتے ہیں اپنے اداروں کی، تعریف کے لائق بھی وہ ہیں، لیکن کیا کوئی یہ جو کمزوری، یہ کوتاہی جو برتی گئی، کیا اس میں اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ پھر گوادر میں تو چائنی سفیر بچ گئے کیونکہ وہ ان کا ٹائم جو تھا وہ تبدیل ہو گیا آنے کا، لیکن جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس تھے وہ تو دہشت گردوں نے توڑ دیے تھے۔ پھر آ جائیں دھاسو ڈیم پر، یہاں پر بھی دہشت گرد داخل تو ہو گئے اور اس میں 13 جو چینیز باشندے تھے ان کی جانیں گئیں۔ اب وزیر خارجہ ہمارے وہاں پر پہنچے ہیں تو جو چینی باشندوں کی جو میتیں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچی ہیں، ISI کے سربراہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کے حصار ہیں، جبکہ پتہ ہے پاکستان کو کہ امریکہ اور بھارت اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، پھر بھی وہ جو سیکیورٹی کے حصار ہیں وہ ٹوٹے ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں۔ اس کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس پراپر نہیں تھے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سیکیورٹی ارینجمنٹ پراپر تھے تو پھر کیا ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے مختلف اداروں میں ہیں، اور جو در پردہ رہ کر اس قسم کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں
کہ جس سے چائنا اور پاکستان کی دوری ہو. یہ میں سوال کر رہا ہوں, اس پر خفا ہونے کی ضرورت نہیں, یہ فیکٹس ہیں. کون ہے ذمہ داران؟ کسی کو پتہ چلا کہ جو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے, تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا کوئی جواب دے دے. اب آ جاتے ہیں تعیناتیوں کے معاملے میں. یعنی اس وقت پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف صاحب, میں کوئی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا, میں ابھی اس گورنمنٹ میں 6-7 ایسے لوگ ہیں جو امریکہ پلٹ ہیں, اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو امریکہ کے تھنک ٹینک میں, میڈیوکر تھنک ٹینک ہے, کوئی ٹاپ لیول کا بھی نہیں ہے, لیکن فنڈڈ بائی US کانگریس ہے, اس میں اگر اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو کیا وہ وہاں کی حکومت اور اداروں کی مرضی کے بغیر ملے گا؟ کچھ نہ کچھ تو لائلٹی ہوگی ان کی جس کی بنا پر وہ عہدہ ملے گا. وہ اچانک راتوں رات, بہت اچھا پروفیسر ایاز امیر صاحب نے کالم میں بحث کی ہے, میں بڑا ان کا قاری ہوں, پڑھتا ہوں ان کو, اور کمال کی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, ایک تھنک ٹینک ہے, درمیانہ تھا سا تھنک ٹینک ہے, گورنمنٹ کنٹرول کرتا ہے, گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. کیا اس تھنک ٹینک میں کوئی باغی پروفیسر یا کوئی ایسا بندہ جو یہاں کی ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اور اداروں کے خلاف ہو, اس میں وہ جاب لے سکتا ہے؟ نہیں. چائنا کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں, کیا وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر, چائنی حکام کی مرضی کے بغیر جاب لے سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر موید یوسف صاحب آئے اور وہ راتوں رات اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیے جاتے ہیں. کس نے ان کو رکھا؟ کس نے ان کی کلیئرنس دی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. حکومت کو پتا ہوگا, وزیر اعظم عمران خان کو پتا ہوگا, یا پاکستان کی ISI کو پتا ہوگا. میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اداروں کی کلیئرنس کے بغیر لگا ہو. تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں جب وہ کلیئرنس دیتے ہیں تو کیا وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے لگانا ہے؟ اور کیا راتوں رات آپ اس طرح کے سیکورٹی کے حوالے سے جو عہدے بانٹتے ہیں, کیا ان سوالوں کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں؟ یا جو لوگ جن عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. مجھے اکثر صحافیوں نے یہاں پہ بتایا کہ جب بھی کبھی وہ ڈاکٹر موید یوسف کی طرف سے ان کے حوالے سے ان کا جو پاسٹ ہے, ان کی جو لائلٹی ہے, اس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان نون نمبروں سے کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ اینڈ واچ یور لینگویج. مجھے نہیں پتا, یہ بتاتے ہیں صحافی. تو یہ سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر جب چائنا اور پاکستان کی, جب امریکہ اور چائنا کی آپس میں لگی ہوئی ہے, تو اس وقت ہمارے ہاں یہ اہم عہدے, اور پھر اب یہ خبریں کہ جناب اب امریکہ جا رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف DG ISI کو لے کے, تو وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو اب چائنا میں گفتگو ہو رہی ہے, وہاں پر ہمارے ISI کے سربراہ بھی موجود ہیں, جنرل فیض حمید. CPAC پر بات کی جائے گی, سیکورٹی جو چائنیز ورکرز کی ہے اس پر بات کی جائے گی. چائنا نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے. چائنا بہت اپسیٹ ہے, چائنا بہت پرٹربڈ ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ دھاسو ڈیم کے معاملے پر چائنا اور پاکستان کے درمیان جو اوپن, جو پبلک جو گفتگو کی گئی, اس میں ہمیں فرق نظر آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چائنا ہمارا دوست ہے, اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے, اس کے اپنے مفادات ضرور ہوں گے, لیکن اسلام آباد میں امریکہ کی محبت بہت ہے. یہاں پر 73 سالوں سے جو ہم نے ٹریننگ لی ہے, جو ہمارا سافٹ ویئر ہے, اس کو بنیاد بنا کے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب تعلقات ہمیں چائنا سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے, تعلقات ہمیں امریکہ سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے. یہ بالکل ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن جب دو طاقتیں, ان کے جب مفادات پاکستان, اب مجھے آپ یہ بتائیں, امریکہ کہتا ہے CPAC چھوڑ دیں, چائنا کہتا ہے CPAC آپ کی ترقی ہے, تو مجھے بتائیں اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا CPAC رکھیں گے, تھوڑا سا امریکہ کو رکھیں گے.
چائنا اور امریکہ کی اس صورتحال میں پاکستان کے لیے درمیانی راستہ اختیار کرنا پاکستان کے لیے موت ہے۔ امریکہ نے بھارت کو چنا، امریکہ نے پاکستان پر ہمیشہ ضرب لگائی، امریکہ نے پاکستان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا، افغانستان میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں جس وقت سی پیک کا جو امپورٹنٹ فیز شروع ہو رہا ہے، جس میں افغانستان کے اندر پیس چاہیے تھا، افغانستان کے اندر سکون اور امن چاہیے تھا، تاکہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں، چاہے وہ ریلوے کا ہے، چاہے وہ سڑک کا ہے، وہ پایا تکمیل تک پہنچیں اور یہ گوادر سے سینٹرل ایشیا تک تجارت شروع ہو۔ امریکہ نے ایبرپٹلی وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہے تاکہ وہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہو، وہاں پر ایک ہنگامہ ہو، وہاں پر ایک جھگڑا ہو، اور پھر وہاں پر طالبان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اشرف غنی کے ذریعے یہ کہا، اور ان سے یہ کہلوایا کہ جناب ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے۔ پاکستان کو توڑنے کی جو کوششیں ہیں اس میں امریکہ شریک ہے، اور یہ ڈاکٹر موحید یوسف اور کئی اور بہت سارے لوگ، میں پرسنل نہیں ہوں، جو اس وقت بیٹھے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ کیا چائنا کے لیے فیصلہ کرے گا ڈاکٹر موحید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، جو امریکی تھنک ٹینک کا ملازم تھا؟ اور بہت سارے جو میں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ ان کا بندہ ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیٹر ہوگی۔ اگر وہ ان کا بندہ ہے تو ان کے مفادات کے لیے کام کرے گا۔ یہ آپ کس کو لالی پاپ دے رہے ہیں؟ یہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے ایسی پوسٹ پر ایسے لوگ لگا دیے ہیں جن کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جن کی لائلٹی امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہی کنسرن ہے چائنا کے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں وہ لوگ شامل کر دیے گئے ہیں جو کچھ کہے سنے بغیر امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، سی پیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سی پیک سلو ہو چکا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھاسو ڈیم پر کام بند ہو گیا، دوسرے پروجیکٹس پر کام بند ہو گیا سیکیورٹی میں بریچ کی وجہ سے۔ کیا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے یہ بتائیں گے کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو پھر یہ بریچ کیسے ہوا؟ یہ بریچ ہوا، کسی نے کروایا، آپ کی صفوں میں کچھ لوگ ہیں، یا آپ نے بندوبست ہی مناسب نہیں کیا تھا تاکہ کچھ ایسا واقعہ ہو اور ہمیں کچھ کہنا ہی نہ پڑے اور چائنا خود بخود ہمارے سے دور ہو جائے؟ یہ سوال ہے میرا، اور یہ آپ کے بھی سوال ہونے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنے چاہیے یا نہیں، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال بہت ضروری ہیں۔ میں نے خبر آپ کو دے دی ہے کہ جا رہے ہیں اب جنرل فیض حمید چائنا آنے کے بعد امریکہ موحید یوسف کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو امریکی بچہ ہے وہ جب ISI کے سربراہ کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو امریکی بغل بچہ کیا وہاں پر کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔